السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے۔ رمضان کے مہینے میں بحث و مباحثہ ہوتا ہے کہ تراویح 8 رکعت پڑھ لیں یا 20 رکعت۔ تو اس کے بارے میں ہمیں پورا پتہ نہیں ہوتا مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں۔ مفتی صاحب سے اس کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ یہ جو 20 رکعت تراویح کا مسئلہ ہے، 20 رکعت تراویح، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب 20 رکعت تراویح شروع کی ہے تو خلفائے راشدین کے دور میں پھر پورے عالم اسلام میں 20 رکعت سے کم 1 رکعت کا بھی رواج نہیں تھا۔ کوئی ایک ضعیف روایت بھی نہیں ملتی کہ صحابہ اور تابعین کے دور میں کسی مسجد میں 8 رکعتیں تراویح ہوتی ہوں۔ صحابہ اور تابعین کے دور کی بات کر رہا ہوں۔ اور علامہ شامی رحمہ اللہ تعالی نے آج سے تقریباً 150 سال پہلے لکھا ہے کہ مشرق، مغرب، شمال، جنوب، حرم، حجاز، مکہ، مدینہ، حجاز کی سرزمین میں مکہ، مدینہ، سعودیہ پورا آتا تھا، سب جگہ 20 رکعت تراویح ہوتی ہے۔ تو صدیوں سے کتنی چلتی آ رہی ہیں؟ کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل فالو کرتے آ رہے ہیں ایک دوسرے کو سینہ بسینہ۔ میں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا، انہوں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا، انہوں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا، اب فوراً کہتے ہیں بزرگوں کی نہیں مان کے چلنا ہم تو حدیث کو مانیں گے۔ اس کا مطلب آپ کے بزرگ کسی اور چیز کو مانتے تھے تو وہ بزرگ نہیں تھے۔ بزرگ اب کب پیدا ہو رہے ہیں؟ 15ویں صدی میں پیدا ہو رہے ہیں بزرگ۔ 1400 سال سے مسلمانوں میں کوئی بزرگ پیدا ہوا ہی نہیں ہے۔ کوئی انگریز مسلمان ہوگا، وہ کیا کہے گا؟ بولے گا تم تو 1200 سال سے تمہارے کوئی بزرگ ہی پیدا نہیں ہوا۔ جو عملی تواتر ہے نا، عملی تواتر وہ زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے خبر واحد سے، چاہے وہ بخاری کی حدیث ہو چاہے وہ مسلم کی حدیث ہو۔ عملی تواتر کی اہمیت زیادہ ہے بخاری اور مسلم کی حدیث سے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ جو صدیوں سے فالو کرتے آ رہے ہیں لوگ آج حوالہ دیتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ میں ہر جگہ 8 رکعت تراویح ہوتی ہے۔ آج ہوتی ہے، 100 سال پہلے نہیں ہوتی تھی۔ 100 سال پہلے کا مکہ اور مدینہ دیکھو تو پورے مکہ اور مدینہ میں 20 رکعت تراویح ہوتی تھی۔ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ پورے مکہ اور مدینہ میں، اور صدیوں سے ہوتی آ رہی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی 80 ہجری کی پیدائش ہے، 2 صدی ہجری کے عالم۔ وہ کہتے ہیں میں مکہ میں سب کو میں نے 20 رکعتیں پڑھتے ہوئے پایا۔ تو اگر مکہ کو فالو کرنا ہے تو امام شافعی کے دور کا مکہ زیادہ بہتر تھا یا آج کا مکہ زیادہ بہتر ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ مکہ کو اگر فالو کرنا ہے آپ 8 پڑھیں، مگر یہ دلائل جو آپ دے رہے ہیں نا کہ میں فروعی مسائل میں غلو کا قائل نہیں ہوں، جو 8 پڑھ رہا ہے ٹھیک ہے، چلو نہ پڑھنے سے بہتر ہے 8 تو پڑھ رہے ہیں نا۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ علماء کو بیوقوف سمجھنے کی کوشش مت کرو۔ امام ابو حنیفہ کو، امام شافعی کو، امام مالک کو، امام احمد بن حنبل کو، ان کو بیوقوف مت سمجھو۔ لوگ حدیث کا نام لے رہے ہیں لیکن طنز کس پہ ہو رہا ہے؟ ان بڑے بڑے ائمہ کرام پہ طنز ہو رہا ہے۔ ہمیں 20 اور 8 سے اتنا مسئلہ نہیں ہے، 8 پڑھ لیں 20 پڑھ لیں، جتنی سمجھ میں آتی ہے پڑھ لیں، اللہ توفیق دے آپ کو۔ لیکن ایسی باتیں مت کریں کہ امت کا اسلاف پر سے اعتماد ختم ہو جائے۔ امام ابو حنیفہ بھی 20 رکعت کے قائل، امام مالک بھی 20 کے بجائے 36 کے قائل ہے وہ، اور امام شافعی بھی 20 کے قائل، اور امام احمد بن حنبل بھی 20 کے قائل ہیں۔ یہ سارے کیا حدیث سے نابلد تھے؟ ان کو کسی کو بھی حدیث کا نہیں پتا تھا۔ لوگ بار بار کہتے ہیں مدینہ میں تو 8 ہوتی ہیں ہر جگہ، مکہ میں بھی ہر جگہ 8 ہوتی ہیں، انڈا موڑ پہ کتنی ہو رہی ہیں؟ حرم میں 20 ہوتی ہیں۔ وہ اس لیے ہوتی ہیں کہ 1400 سال سے 20 ہوتی آ رہی ہیں۔ حرم میں بھی سلفی حضرات نے 20 رکعت کو ختم کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے، یاد رکھو، ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے۔ مگر وہاں ختم کیوں نہیں ہوئی؟ وہ ختم کر رہے تھے۔ مدینہ یونیورسٹی کے ایک بہت بڑے عالم نے کتاب لکھی، اس کتاب کا نام ہے کہ 1000 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا حرم میں 20 رکعت سے کم 1 رکعت بھی نہیں ہوئی ہے، ہم کیسے ختم کر دیں اس کو؟ دنیا کو کیا منہ دکھائیں گے بھائی؟ دنیا کہے گی کہ اب قرآن و حدیث کو فالو کیا جا رہا ہے مدینہ میں، اب قرآن و حدیث کو فالو کیا جا رہا ہے حرم میں۔ 1400 سال سے کیا کر رہے تھے؟ اس وجہ سے انہوں نے ختم نہیں کی۔ بات نہیں آ رہی سمجھ میں میرا خیال ہے۔ امام ابو حنیفہ سے پوچھا گیا کہ آپ 20 رکعت تراویح کو سنت کیوں سمجھتے ہو؟ آپ کے پاس حدیث کیا ہے؟ امام حنیفہ کے پاس اس پر کوئی حدیث
मरफू हदीस यानी नबी से नहीं थी। उन्होंने जवाब दिया, मा रअयतु उमर मुबतदिअन, मैं उमर बिन खत्ताब को बिदअती नहीं समझता। तो इमाम शाफी अपने दौर में लिख रहे हैं कि मक्का में मैंने सबको 20 रकतें पढ़ते हुए पाया, और फिर इमाम शाफी ने यह मजहब इख्तियार किया कि सुन्नत कितनी है, 20 रकत। अब कोई इमाम शाफी से पूछे कि सुन्नत तो वो होती है जो कुरान और हदीस में हो, 100 साल बाद के मक्का का अमल तो सुन्नत नहीं है ना। क्या करें, हमसे पूछते हैं ना कुरान हदीस में दिखाओ, तो इमाम शाफी से क्यों नहीं पूछते कि हजरत कुरान हदीस में दिखाए ना कि 20 रकत सुन्नत है। इमाम शाफी कह रहे हैं कुरान हदीस ही से दिखा रहा हूं कि मैं कह रहा हूं ना मक्का में 20 होती हैं। कैसे, ये तो कुरान नहीं है मक्का। वो कहते हैं इसलिए कि ये इतने सारे जब 20 पढ़ रहे हैं, अगर ये अमल बिदत होता तो मक्का में इतने बड़े बड़े बुजुर्गान दीन, इतने बड़े बड़े फुकाहा, वो इस पर नकीर करते, इसको रोकते। नहीं रोका तो इसकी अलामत है कि ये अमल कहां से चला आ रहा है, खुलफाए राशिदीन से, और खुलफाए राशिदीन बिदत पर जमा नहीं हो सकते। मैं भी तरावी के मौजू पर बयान करने के लिए नहीं बैठा, मैं आपको तवातुर अमली की डेफिनेशन सिखा रहा हूं। तवातुर अमली किसे कहते हैं ये बता रहा हूं। वो एक फरोई मसला है, मैं मिंबर पे आमतौर पे ये बैठ के जुम्मे के बयान में नहीं ये चीजें छेड़ता मैं, लेकिन हर आदमी उठ के कोई ना कोई कुछ ना कुछ आजकल मार्केट में ला रहा है नई चीज, उसको पता ही नहीं, उसूल नहीं पढ़े उसने, खबर के उसूल क्या हैं।